بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد رشاد بارہمولہ میں پڑھا جانے والا فتویٰ کئی اعتبار سے مشکوک اور محل نظر ہے۔ فتویٰ دینے کے کچھ شرائط و ضوابط ہیں جن کو اس مواقع پر بالکل نظر انداز کیا گیا۔ بارہمولہ میں جو فتویٰ تھوپا گیا اس کا تعلق فریقین یعنی دو جماعتوں سے تھا۔ ایک جماعت سے لا تعلقی کی گئی، ان کو کسی اعتبار سے کوئی موقع نہیں دیا گیا۔ کیا یہ اصول افتاء کی پامالی نہیں؟ مفتی اور قاضی ایک گروہ کی باتیں سن کر ان کا مکمل حمایتی بن کر یک طرفہ فیصلہ سنا دے۔ جس وقت سوال پوچھنے والے اور مفتی کا فریقین میں سے کسی ایک ہی فریق کی طرف رجحان نہیں بلکہ عملی طور پر ان کے کاموں میں شریک ہو، تو کیا اس مفتی کے اس فتوے کا کوئی اعتبار رہتا ہے؟ تعجب کی بات ہے کہ مستفتی اپنا استفتاء کسی شرعی بورڈ میں لے کر جاتا ہے، لیکن یہاں لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مرے والا معاملہ کر کے ایک مسجد کو دارالافتاء والقضاء بنایا گیا اور کشمیر کے 2200 علماء کرام کا خود سے مستفتین کے ٹھکانے پہ جانا اور ان کا کھانا وغیرہ استعمال کرنا بارہمولہ والے فتوے کو بے اعتبار اور بے بنیاد بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، لوگ ممبروں پر قاضی شرعی اور حضرت علی کی زرا کا واقعہ تو بیان کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس کو پامال کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک یہودی کے ایک زرا کے بارے میں نزاع ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری ہے، یہودی انکاری ہے۔ مسئلے کی شکل قضا کی بن گئی۔ مقدمہ قاضی شرعی کے پاس پہنچا۔ دونوں مدعی اور مدعا علیہ بن کر مساوات کے ساتھ عدالت میں گئے۔ حضرت شریح نے موافق قاعدہ شریعت کے پوچھنا شروع کیا۔ یہ نہیں کہ امیر المومنین کے آنے سے ہلچل پڑ جائے۔ یہاں تو ایک شخص بزرگی کی وجہ سے لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، چاہے امر منصوص کی پامالی ہو یا امر منصوص کو بند کرنا پڑے، سب کچھ برداشت، لیکن بزرگ کی بزرگی کو ٹھیس نہ پہنچے۔ قربان جائے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب قاسمی پر، جنہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ محترم پرویز صاحب بزرگ انسان ہیں، ہم ان سے دعا تو کرائیں گے لیکن ان کو مسئلہ ہم سے پوچھنا پڑے گا۔ غرض نہایت اطمینان سے اس یہودی سے پوچھا کہ کیا زرا حضرت علی کی ہے؟ اس نے انکار کیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گواہ لائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 گواہ لائے، ایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے صاحبزادے تھے، اور ایک اپنا آزاد کردہ غلام جن کا نام قمبر تھا۔ حضرت شریح بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں جائز نہیں سمجھتے تھے، امام حسن کی گواہی نہ مانی، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بجائے کوئی اور گواہ لائے۔ حضرت علی نے کہا اور تو کوئی گواہ نہیں ہے۔ آخر حضرت شریح نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دعویٰ خارج کر دیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ یہودی نے باہر آ کر دیکھا کہ ان پر تو ذرا بھی ناگواری کا اثر ظاہر نہ ہوا۔ باوجود یہ کہ آپ اسد اللہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں، برسر حکومت ہیں، تو کس چیز نے ان کو برہم نہیں کیا؟ غور کر کے کہا، حقیقت میں اب مجھے معلوم ہوا کہ آپ کا مذہب بالکل سچا ہے، یہ اثر اسی کا ہے، لیجئے یہ زرا آپ کی ہے اور میں مسلمان ہوتا ہوں اور کلمہ شہادت کہتا ہوں۔ نمبر 3، مسئلہ نزاع میں مشہور تھا اس طرح کے مسائل کے سلسلے میں اصول افتاء کی کتابوں میں ایک اصول لکھا گیا ہے کہ مفتی خصومات میں نہ پڑے، کہ مفتی کے سامنے اگر کوئی ایسا مسئلہ آئے جس کا تعلق قضاء سے ہو یا اس کے بارے میں فریقین کے درمیان نزاع مشہور ہو یا اس فتوے کو غلط رخ دے کر اسلامی تعلیمات کو موضوع بحث بنانے کا اندیشہ ہو، تو مفتی کو چاہیے کہ لطائف الحیل کے ذریعے اپنا دامن اس طرح کے مسائل میں الجھنے سے بچا لے۔ نمبر 4، اس تحریر کی ابتدا میں لکھا گیا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے متعدد افراد کی طرف سے یہ سوالات پوچھے گئے ہیں۔
جن متعدد افراد کو اشکالات تھے ان سب کو بلا کر الگ سے کسی کمرے میں ان کے اشکالات کو دور کیا جاتا، بجائے اس کے کہ لاکھوں کی تعداد لوگوں میں سنا کر انتشار کا باعث بنایا گیا۔ کیا اس طرح کا رویہ فتویٰ دینے میں درست ہے؟ نمبر 5، ایک اصول افتاء یہ ہے کہ جب فتنے کا اندیشہ ہو تو زبانی جواب پر اکتفا کرے، یعنی اگر مفتی کو معلوم ہو جائے کہ استفتاء کا جواب سائل کی غرض کے موافق نہیں ہے اور وہ اسے کسی حالت میں تسلیم نہیں کرے گا، یا اس کے علاوہ کسی اور وجہ کی بنا پر وہ یہ سمجھے کہ فتوے کی تحریر فتنہ انگیزی کا باعث ہو سکتی ہے، تو اسے چاہیے کہ مستفتی سے صرف زبانی گفتگو پر اکتفا کرے اور تحریر نہ لکھے۔ اس اصول کی روشنی میں مفتی صاحب کو متعدد دعوت و تبلیغ کے لوگوں کو زبانی جواب دے کر خاموشی اختیار کرنی تھی، لیکن تحریر لکھ کر فتنہ انگیزی کا باعث بن کر اصول افتاء کو پامال کیا گیا۔ نمبر 6، ایسے امور یا ایسے مسائل جن سے مستفتی ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے یا دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یا ان امور کا تعلق دو فریق سے ہے اور سائل اپنی فاسد غرض کے لیے مفتی سے فتویٰ طلب کرتا ہے، تو ایسے امور میں مفتی کے لیے صرف سائل کے بیان پر فتویٰ لکھنا مناسب نہیں ہے، بلکہ حسب گنجائش معلومات فراہم کرنا، یا دو فریق کا معاملہ ہو تو دونوں فریق کو بلا کر معاملے کی تحقیق کر کے جواب دینا مستحسن ہے۔ اگر مفتی بغیر دور اندیشی کے ایسے امور میں فتویٰ لکھ دیتا ہے اور اس فتوے کے ذریعے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے یا کسی کی حق تلفی کی جائے تو خود مفتی کا بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے مفتی کا دور اندیش اور مدبر ہونا بھی ضروری ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ پس جب سائل فتویٰ حاصل کرے گا تو اپنے فریق پر غلبہ حاصل کر لے گا اور اس کے ذریعے سے اپنی غرض فاسد تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے مفتی کے لیے سائل کی گمراہی پر تعاون کرنا جائز نہیں ہے، اور فقہا نے کہا کہ جو اہل زمانے کے حالات سے واقف نہیں ہیں وہ جاہل ہیں، اور کوئی امر شرعی کے متعلق سوال کرے تو دور اندیش مفتی کو قرائن سے اس کی مراد کا پتہ لگ جاتا ہے۔ اس کی مراد غرض فاسد کو حاصل کرنا ہے، جیسا کہ ہم نے اس کا بہت زیادہ مشاہدہ کر لیا۔ نمبر 7، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے یہ تحریر اس لیے مرتب کی ہو، اس کا اہتمام اس لیے کیا ہو کہ کہیں ہم اللہ کے یہاں پکڑے نہ جائیں کہ ہم ایک چیز کو ناحق سمجھتے ہیں اور پھر بھی امت کو باخبر نہ کریں، اس اعتبار سے اس کو اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوں۔ ہماری طرف سے ان کو گزارش ہے کہ کیا آپ حضرات کو دارالعلوم دیوبند پر اعتماد نہیں ہے؟ اگر پوری امت کی طرف سے اس فریضے کو دارالعلوم دیوبند نے ادا کیا تھا، شرعاً آپ حضرات کے لیے اس مسئلے کو پھر سے اچھالنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ پھر بھی اچھالنا یہ کسی اور چیز کی طرف غمازی کرتا ہے۔ نمبر 8، نکیر کرنے میں جو طریقہ اختیار کیا گیا یہ کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ نہی عن المنکر کے اپنے اصول ہیں جن کی بالکل رعایت نہیں کی گئی۔ نمبر 9، تحریر میں رجوع کے سلسلے میں بالکل بددیانتی اور خیانت سے کام لیا گیا کہ رجوع میں تفصیل یہ ہے جس سے تحریر میں صرف نظر کیا گیا۔ پہلا رجوع نامہ میں مولانا سعد صاحب نے اپنے بیانات کے مراجع بھیجنے کی بات کی تھی جو دارالعلوم والوں کو اچھا نہیں لگا۔ اس کے بعد دارالعلوم کے منشا کے مطابق دوسرا رجوع نامہ بھیجا گیا جس کو بتحریر مفتی ابوالقاسم صاحب کے اکابر اساتذہ اور مفتیان کے سامنے پڑھا گیا اور تمام حضرات نے اطمینان کا اظہار کیا۔ فی الحال اس کی رسید خود مفتی ابوالقاسم صاحب نے اپنے ہاتھ سے تحریر کی اور ان کے حوالے اس وعدے کے ساتھ ارسال فرمائی کہ جلد ہی اس اطمینان کی تفصیلی تحریر ارسال کی جائے گی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دارالعلوم نے اب تک معاملے کو لٹکا کے رکھا جو اب تک انتشار کا باعث بنا ہوا ہے، جس پر بعد میں کچھ اکابر اساتذہ نے اعتراض بھی کیا کہ اس کا جواب ارسال کیوں نہیں کیا جا رہا۔ بہرحال یہ اندرونی معاملہ ہے جس کو زیادہ کھولنا مناسب نہیں ہے۔
اس کے بعد مولانا سعد صاحب نے دارالعلوم کی طرف سے جواب دینے میں جب تاخیر محسوس کی تو انہوں نے ایک اور رجوع نامہ ارسال کیا، پھر بھی کوئی اثر نہیں دیکھا تو ایک صفحے کا بلا توجیہ و تعویل چوتھا رجوع نامہ ارسال کیا۔ رجوع ناموں کی تفصیل نہ بتانا خیانت ہے؟ کیا خیانت کے ہوتے ہوئے بارہمولہ والی تحریر کا اعتبار رہتا ہے؟ نمبر 10، جب ایک شخص اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، کئی مرتبہ کر چکا ہے، پھر بھی تسلیم نہ کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور اس کو لے کر امت میں انتشار پھیلانا اور علماء کی توہین، مساجد کی بے حرمتی، لڑائی جھگڑوں اور فساد کا باعث ہماری تحریر اس کے اعتبار سے آپ حضرات بن رہے ہیں، اور تعاونوا علی الاسم کے مرتکب آپ حضرات بن رہے ہیں۔ نیز مذکورہ بالا 10 چیزوں کے اعتبار سے آپ حضرات کا بارہمولہ میں دیا ہوا فتویٰ کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں اور نہ لائق عمل ہے، بلکہ جن ارباب افتاء و فتویٰ نے وہاں شرکت کی ان کے دارالافتاء والقضاء اور فتاویٰ مشکوک ہوں گے، اور جنہوں نے اس تحریر پر دستخط کیا ہے وہ مفتیان بھی اب قابل اعتبار نہیں رہے۔ اصول افتاء کی پامالی کو دیکھتے ہوئے بھی نکیر نہ کرے، مداہنت کے مرتکب ہوئے۔ اعاذنا اللہ من شرہم و ضلالہم، آمین۔ اب آخر میں دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا رحمۃ اللہ میر صاحب سے ادباً گزارش ہے کہ آپ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں، اور آپ کی پالیسی امت کے لیے خصوصاً وادی کشمیر کے لیے بالکل نفع بخش نہیں ہے۔ کشمیر کے علماء پہلے سے ہی آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ہم چھوٹے لوگوں کے درمیان جب اپنے بڑوں کا تذکرہ آتا ہے تو افسوس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ علماء کشمیر کی وحدت کو آپ نے ہمیشہ توڑ کے رکھ دیا، خواہ وہ وفاق المدارس الاسلامیہ کی شکل میں ہو یا مجلس فقہی ہو یا دعوت و تبلیغ ہو، سب کے ماسٹر مائنڈ آپ ہیں، جو ظاہر میں دکھتا نہیں ہیں۔ ہم ہاتھ جوڑ کر آپ سے عرض کرتے ہیں کہ اب اور آگ لگانے کا کام نہ کریں۔ علماء کے درمیان اختلاف رہا ہے، رہے گا، وہ نبھانا بھی جانتے ہیں، مگر دعوت و تبلیغ میں غیر علماء کی اکثریت ہے، یہ اختلاف کے نبھانے کو نہیں جانتے۔ 2016 سے تبلیغ کا اختلاف چل رہا ہے، اب یہ کچھ تھمنے لگا تھا۔ اب محترم پرویز صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اختلاف نہ کرو، کام کرو، اور شورا کے ساتھیوں کی زبانوں سے سنا گیا تھا کہ اصل کام ہے، مگر آپ پھر سے اس اختلاف کو لے کر آئے۔ اس کا کیا مقصد ہے وہ جاننے والے جانتے ہیں، جس کا افشا اس تحریر میں مناسب نہیں۔ اب بس کرے خدا کے واسطے، اس سے بڑھ کر کشمیر کے دیگر علماء اور مفتیان پر تعجب ہو رہا ہے جو مفت میں استعمال ہو رہے ہیں۔ شورا کے جو کام کرنے والے اور سنجیدہ لوگ ہیں واللہ وہ بھی اس موجودہ انتشار اور افتراق سے خوش نہیں ہیں۔ یکے از مفتیان کشمیر۔ میرے لفظوں کے دریا میں سنبھل کر تم سفر کرنا، سفینے اس میں جو اترے وہ ساحل کو نہ پائے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے، تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔